بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 7 کلاس کی ترجمۃ القرآن ہے جس کا چیپٹر ہے جی ہمارے پاس سورۃ البروج۔ تو اس میں جو ہے وہ ہم سب سے پہلے ریڈنگ دیکھتے ہیں جی اس کی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی۔ پہلا ہمارے پاس سوال جو ہے وہ ہے جی اس کا جو ہے وہ وجہ تسمیہ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر صورت کے اندر وجہ تسمیہ اس کی جو ہے وہ مرکزی مضمون وغیرہ کے اوپر سوال لازمی ہے۔ تو پہلا ہمارے پاس جو سوال ہے وہ بن جائے گا جی سورۃ البروج جو ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے یا اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا پہلا شارٹ کویسچن جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ سورۃ البروج کی پہلی آیت میں آسمان کی قسم بیان فرمائی گئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز بھی بن جائے گا کہ جی جو سورۃ البروج ہے اس کی پہلی صورت کے اندر پہلی آیت کے اندر کس کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو جی اس میں آسمان کی قسم کھائی گئی ہے اور اسے برجوں والا قرار دیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ البروج رکھا گیا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے جی فضیلت اس کی بیان کریں تو اس کی فضیلت کیا ہے، یہ بھی شارٹ کویسچن وہ پوچھ سکتے ہیں جی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ البروج اور سورۃ الطارق کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے جی اس کی فضیلت آ گئی۔ آگے ہمارے پاس ہے جی اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی کہ شان نزول سے مراد یہ ہے کہ یہ کب جو ہے وہ کن حالات میں یا کس کے بارے میں جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ تو اس میں ہے جی سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الخدود یعنی خندقوں والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ تو اصحاب الخدود جو ہے وہ کن کو کہتے ہیں، خندق والے لوگوں کو۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے۔ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا، یعنی کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ امت کون سی تھی یہاں پہ۔ تو اس کا ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق پر تھا، یعنی کہ وہ یہ اصل میں یہ ہمارے پاس بات آ جاتی ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بعد کا یہ واقعہ ہے، یعنی کہ ان کے دین کے اوپر ایک نیک جو شخص تھے وہ عمل پیرا تھے اور توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور عبادت گزار کی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی تھیں۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر راہب کی باتیں یعنی کہ جس کے پاس وہ لڑکا بیٹھتا تھا آپ کے جادوگر کی باتوں سے زیادہ اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو پتھر سے اس جانور کو مار دیجئے۔ پھر اس نے پتھر جانور کی طرف پھینکا تو وہ مر گیا۔ لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے، چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے کہا اگر تم وعدہ کرو تم اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ نابینا شخص نے شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اندھے شخص کی بینائی لوٹا دی اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے لڑکے، راہب اور بینائی پانے والے شخص کو گرفتار کر لیا، انہیں توحید کے انکار پر مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو اس نے راہب اور بینائی پانے والے شخص کو آرے سے چروا دیا، یعنی کہ وہ شخص جس کے پاس وہ لڑکا بیٹھا کرتا تھا اور وہ شخص جس کی بینائی واپس آئی تھی، ان دونوں کو جو ہے وہ بادشاہ نے آرے سے چروا دیا، کیونکہ اس وقت جو تھی وہ جو بادشاہ تھے وہ موسٹلی جو تھے وہ آتش پرست تھے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان لے کے آتا تھا، توحید کے اوپر ایمان لے کے آتا تھا، تو اس کے اوپر بادشاہ جو تھا یا ریاست جو تھی وہ ظلم کرتی تھی، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ چروا دیا گیا۔ پھر اس نے لڑکے کے بارے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ میں لے جا کر نیچے پھینک دے۔ جب وہ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے سپاہی مر گئے اور لڑکا زندہ سلامت رہا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی، سپاہی ڈوب گئے اور لڑکا سلامت رہا۔ جب بادشاہ کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو لڑکے نے اسے کہا، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھا دو۔ پھر یہ کہو کہ اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر اس پر جو ہے وہ تم تیر میرا نشانہ لگاؤ، پھر اس تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ یعنی کہ اس لڑکے نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو لوگوں کو جمع کرو، مجھے سولی پہ چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر جو ہے وہ کمان میں چڑھا دو۔ پھر یہ کہو اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، تو پھر تیر سے میرا نشانہ لگا دو۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر جا لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ اس پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑک کے کناروں پر خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا جو کوئی توحید کے دین کو نہ چھوڑے اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایمان والوں کی بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا، اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں جل کر شہید ہونا قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ خندق کے کنارے پر بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر خاکستر ہو گئے، یعنی کہ جل گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دے گا۔ اب اس کا ہم نے شان نزول پڑھا۔ اب اس کا جو ہے وہ مرکزی مضمون اور مقصد نزول کیا ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس مشق کا جو ہے وہ شارٹ کویسچن ہو سکتا ہے جی، کہ سورۃ البروج کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول کفار کو ان کے ظلم و ستم کے برے انجام سے آگاہ کرنا اور اہل ایمان کو تسلی دینا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مضامین اور علمی نکات جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا بیان کیے گئے ہیں۔ تو سورۃ البروج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یوم موعود یعنی قیامت کے دن، اور شاہد یعنی کہ جمعے کے دن، اور مشہود یعنی عرفہ کے دن کی قسمیں بیان فرما کر اصحاب الخدود یعنی خندق والوں کی ہلاکت کا اعلان کیا، اور کیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ سورۃ البروج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے قرآن مجید میں اچھے اور برے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے سورۃ البروج کے اندر یعنی کہ قرآن مجید میں اچھے اور برے لوگوں کا ذکر ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے فرمایا ہے۔ کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم ایمان والوں کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم سب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ظالم کو سزا مل کر رہتی ہے۔ جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے والوں کو اللہ تعالیٰ عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی سخت گرفت کرنے والا، کوئی مجرم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کے ارادوں سے روکنے والا نہیں۔ لوگوں کے جھٹلانے سے قرآن مجید کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ کے اوپر۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی مکمل ریڈنگ ہوئی۔ اب اس کی مشق دیکھتے ہیں، اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جس میں ہم نے مکمل جو ہے وہ اس کی ریڈنگ جو ہے اس کی مشق جو ہے اس کو حل کیا ہوا ہے جی۔